بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مصر کے ایک بڑے شہر میں ایک بہت امیر سوداگر رہتا تھا۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کی ایک بڑی اور خوبصورت حویلی تھی جو دور دور تک مشہور تھی۔ لوگ اس کی دولت سے زیادہ اس کی عجیب شوق کی وجہ سے اس سے جانتے تھے۔ اسے جانور سے بہت محبت تھی اور وہ قیمتی اور خوبصورت جانور اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس کی حویلی کے اندر ایک بڑا سا استبل تھا جس میں کئی قیمتی گھوڑے رکھے گئے تھے۔ یہ گھوڑے عام نہیں تھے بلکہ خاص نسل کے تھے۔ سوداگر ان گھوڑوں کی بہت اچھی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ان کے لیے الگ ملازم رکھے گئے تھے جو صرف انہی کی خدمت کرتے تھے۔ وہ انہیں بہترین چارہ کھلاتا اور ان کی صفائی کا خاص خیال رکھتا تھا۔ گھوڑوں کے علاوہ سوداگر کو خوبصورت پرندے رکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ اس نے اپنی حویلی میں مختلف قسم کے پرندوں کے لیے ایک الگ جگہ بنائی ہوئی تھی۔ وہاں رنگ برنگے پرندے چہچہاتے رہتے تھے۔ ان کی آواز سے حویلی کا ماحول بدل اور خوشگوار رہتا تھا۔ لوگ جب اس کی حویلی میں آتے تو ان پرندوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ایک جانور ایسا تھا جو سوداگر کو سب سے زیادہ عزیز تھا، اور وہ تھا اس کا خوبصورت بیل۔ یہ کوئی عام بیل نہیں تھا بلکہ ایک اعلیٰ خاص نسل کا بیل تھا جسے وہ یمن سے خرید کر لایا تھا۔ اس بیل کی خوبصورتی اور طاقت دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی تھی۔ اس کا جسم مضبوط تھا، اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی اور اس کی چال میں ایک عجیب شان تھی۔ سوداگر اس بیل سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ اسے اپنی دولت سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا تھا۔ اس نے اس بیل کی دیکھ بھال کے لیے ایک خاص ملازم مقرر کیا ہوا تھا جس کا نام شبیر تھا۔ شبیر کا کام صرف یہی تھا کہ وہ بیل کی دیکھ بھال کرے، اسے وقت پر چارہ دے، پانی پلائے اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھے۔ سوداگر خود بھی روزانہ بیل کو دیکھنے جاتا تھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور اس سے باتیں کرتا جیسے وہ کوئی انسان ہو۔ جب بھی کوئی مہمان اس کی حویلی میں آتا تو وہ فخر سے اپنے بیل کو دکھاتا اور اس کی تعریف کرتا۔ لوگ بھی اس بیل کو دیکھ کر حیران ہوتے اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور بیل جوان ہوتا گیا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوا اس کی طاقت اور خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ سوداگر اسے مصر کے مختلف میلوں اور مقابلوں میں لے کر جاتا تھا۔ وہاں بڑے بڑے جانوروں کے مقابلے ہوتے تھے اور ہر کوئی اپنے جانور کی طاقت دکھاتا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ سوداگر کا بیل کبھی بھی کسی مقابلے میں نہیں ہارا تھا۔ وہ ہر بار جیت جاتا تھا اور لوگوں کو حیران کر دیتا تھا۔ اس کی طاقت اور رفتار دیکھ کر سب دنگ رہ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ بیل پورے مصر میں مشہور ہو گیا تھا۔ دور دور سے لوگ صرف اس بیل کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ جب بھی وہ کسی میلے میں جاتا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور اسے غور سے دیکھتے۔ کچھ لوگ اس کی تعریف کرتے اور کچھ اس کی طاقت کو دیکھ کر حیران ہوتے۔ سوداگر کو اپنے بیل پر بہت فخر تھا۔ وہ اسے نہایت قیمتی چارہ کھلاتا اور اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ اس کے لیے خاص قسم کا اناج منگوایا جاتا جو عام جانوں کو نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کی صحت اور طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی تھی۔ حویلی کے تمام ملازم بھی جانتے تھے کہ یہ بیل سوداگر کے دل کے بہت قریب ہے۔ وقت گزرتا گیا اور سوداگر کا بیل دن بدن مضبوط اور خوبصورت ہوتا گیا۔ اب وہ صرف ایک جانور نہیں رہا تھا بلکہ پورے مصر میں ایک مثال بن چکا تھا۔ جب بھی کسی بڑے میلے یا مقابلے کا اعلان ہوتا تو لوگ خود ہی کہنے لگتے کہ اس بار بھی سوداگر کا بیل ہی جیتے گا، اور واقعی ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ بیل ہر مقابلے میں اپنی طاقت اور تیزی سے سب کو پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔ دوسرے سوداگر اپنے جانور لاتے مگر کوئی بھی اس کے بیل کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ اسی وجہ سے اس بیل کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ دوسرے شہروں سے سفر کر کے صرف اس بیل کو دیکھنے آتے تھے۔ جب وہ میدان میں آتا تو لوگوں کا ہجوم اس کے ارد گرد جمع ہو جاتا اور ہر کوئی اس کو غور سے دیکھتا۔ اس کی چال، اس کی طاقت اور اس کا انداز سب کو حیران کر دیتا تھا۔ سوداگر کے لیے یہ سب ایک فخر کی بات تھی۔ وہ اپنے بیل کو دیکھ کر خوش ہوتا اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتا تھا کہ اسے ایسا قیمتی جانور ملا۔ سوداگر نے اپنے بیل کے لیے ہر سہولت فراہم کر رکھی تھی۔
اس کے لیے خاص قسم کا چارہ منگوایا جاتا تھا جو بہترین اناج سے تیار کیا جاتا تھا۔ اس کے کھانے پینے کے اوقات مقرر تھے اور اس کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جاتی تھی۔ شبیر بھی پوری محنت سے اس کی خدمت کرتا، وہ وقت پر اسے چارہ دیتا، پانی پلاتا اور اس کے آرام کا خاص خیال رکھتا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا اور ایسا لگتا تھا یہ سلسلہ ہمیشہ اسی طرح جاری رہے گا۔ لیکن ایک دن اچانک ایک عجیب بات ہوئی۔ صبح کا وقت تھا اور ہمیشہ کی طرح شبیر بیل کے لیے تازہ چارہ لے کر آیا۔ اس نے چارہ اس کے سامنے رکھا اور انتظار کرنے لگا کہ بیل کھانا شروع کریں۔ شبیر نے سوچا شاید ابھی اس کا دل نہیں چاہ رہا، اس لیے وہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ آیا، مگر اس بار بھی بیل نے چارے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اب شبیر کو تھوڑی فکر ہوئی۔ وہ فوراً سوداگر کے پاس گیا جو اس وقت اپنی حویلی میں بیٹھا ہوا تھا۔ شبیر نے گھبراتے ہوئے انداز میں کہا، حضور بیل چارہ نہیں کھا رہا۔ سوداگر نے پہلے تو اس بات کو معمولی سمجھا اور کہا، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے آج اسے یہ چارہ پسند ہو، نہ ہو تم کوئی اور چارہ ڈالو۔ شبیر واپس گیا اور اس نے دوسری قسم کا چارہ لا کر بیل کے سامنے رکھا، مگر اس بار بھی بیل نے کچھ نہیں کھایا۔ اب دوپہر ہونے لگی تھی اور بیل نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ شبیر کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دوبارہ سوداگر کے پاس گیا اور کہا، حضور یہ صرف آج کی بات نہیں لگتی، صبح سے لے کر اب تک اس نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے کئی قسم کا چارہ ڈال کر دیکھ لیا مگر یہ کچھ نہیں کھا رہا۔ یہ سن کر سوداگر بھی پریشان ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھا اور بیل کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے خود اپنے ہاتھ سے چارہ اٹھایا اور پیار سے بیل کے سامنے رکھا۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے کھانے کے لیے کہا، مگر بیل نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ سوداگر نے فوراً تمام ملازموں کو بلایا اور کہا کہ ہر قسم کا چارہ لے کر آؤ۔ کچھ ہی دیر میں مختلف قسم کے اناج اور چارہ اس کے سامنے رکھ دیا گیا، مگر بیل نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ وہی بیل جو کبھی کھانے میں دیر نہیں کرتا تھا، آج مکمل طور پر خاموش اور بے حرکت کھڑا تھا۔ شام ہونے لگی تھی اور بیل نے پورا دن کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی پہلے جیسی چمک نہیں رہی۔ سوداگر کے دل میں خوف پیدا ہونے لگا۔ اسے لگنے لگا کہ شاید اس کا بیل بیمار ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ شہر کے مشہور حکیم کو بلایا جائے جو پہلے بھی اس کے جانوں کا علاج کر چکا تھا۔ رات کے وقت حکیم آیا۔ اس نے بیل کو اچھی طرح معائنہ کیا۔ اس نے اس کے جسم کو دیکھا، اس کی سانس کو چیک کیا اور اس کے پیٹ کو بھی غور سے دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا اور حیران ہو کر بولا، حضور آپ کا بیل بالکل ٹھیک ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں۔ یہ سن کر سوداگر اور بھی زیادہ حیران ہو گیا۔ سوداگر نے کہا، اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ حکیم نے کہا، یہی بات مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کا جسم ٹھیک ہے، اس کا معدہ بھی خالی ہے، مگر پھر بھی یہ کچھ نہیں کھا رہا۔ حکیم نے کچھ دعائیں بھی دیں اور کہا شاید اس سے فرق پڑے، مگر اس رات بھی بیل نے کچھ نہیں کھایا۔ اب سوداگر کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ساری رات بے چین رہا۔ اسے اپنے بیل کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ بار بار جا کر اسے دیکھتا اور دعا کرتا کہ وہ ٹھیک ہو جائے، مگر بیل کی حالت ویسی ہی رہی۔ اس نے کھانا نہیں کھایا اور آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ رات گزر گئی مگر بیل کی حالت میں کوئی بہتری نہ آئی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو سوداگر سب سے پہلے اپنا بیل کے پاس گیا۔ اس کے دل میں ایک امید تھی کہ شاید رات کے بعد بیل نے کچھ کھا لیا ہو، مگر جب اس نے دیکھا تو چارہ ویسے کا ویسا پڑا تھا۔ بیل کمزور سا کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ چمک اب نہیں رہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سوداگر کا دل ڈوب گیا۔ اس نے فوراً شبیر کو بلایا اور سخت لہجے میں پوچھا کہ کیا اس نے رات کو کچھ کھایا تھا، مگر شبیر نے سر جھکا کر کہا کہ نہیں حضور، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ یہ سن کر سوداگر اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ شہر کے سب سے بڑے مشہور حکیموں کو بلایا جائے۔ تھوڑی دیر میں ایک کے بعد ایک حکیم حویلی پہنچ گئے۔ ہر ایک نے بیل کا الگ الگ انداز سے معائنہ کیا۔ کسی نے اس کی نبض دیکھی، کسی نے اس کے دانت چیک کیے، کسی نے اس کی جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھا اور کسی نے اس کے پیٹ کا جائزہ لیا۔ سب نے بڑی توجہ سے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جانچ کی، مگر نتیجہ سب کا ایک ہی تھا۔ ہر حکیم یہی کہتا کہ بیل کے اندر کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی۔ یہ بات سوداگر کے لیے اور زیادہ پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی سوال پوچھتا،
اگر یہ بیمار نہیں تو پھر یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ مگر کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ حکیم آپس میں بھی بات کرتے اور حیرانی ظاہر کرتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جانور بالکل ٹھیک ہو مگر پھر بھی کھانا نہ کھائے۔ کچھ حکیموں نے اندازہ لگایا کہ شاید یہ وقتی مسئلہ ہو اور کچھ دن میں خود ہی ٹھیک ہو جائے، مگر سوداگر کے لیے ہر گزرتا لمحہ مشکل ہو رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور بیل کی حالت آہستہ آہستہ خراب ہوتی گئی۔ وہ پہلے کی طرح طاقتور نہیں رہا تھا، اس کی چال سست ہو گئی تھی اور زیادہ تر ایک جگہ کھڑا رہتا۔ اس کے جسم سے وہ طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی جو کبھی اس کی پہچان تھی۔ سوداگر ہر وقت اس فکر میں رہتا، وہ اپنے کام کاج میں چھوڑ چکا تھا اور زیادہ وقت بیل کے پاس گزارتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر حکم دیا کہ مصر کے دور دراز علاقوں سے بھی حکیموں کو بلایا جائے۔ اس نے پیسے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور ہر کچھ شخص کو بلایا جو جانوں کے علاج کا دعویٰ کرتا۔ کچھ دنوں میں حویلی میں حکیموں کا ہجوم لگ گیا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا حکیم آتا، بیل کو دیکھتا، کچھ مشورہ دیتا اور چلا جاتا، مگر کوئی بھی اس مسئلے کو حل نہ کر سکا۔ کچھ حکیموں نے مختلف دوائیں بھی دیں، کسی نے کہا کہ یہ دوائی پانی میں ملا کر پلائیں، کسی نے کہا یہ جڑی بوٹی کھلائیں، مگر بیل نے کسی چیز کو منہ نہیں لگایا۔ وہ بس خاموش کھڑا رہتا اور کبھی کبھی آہستہ سے سانس لیتا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہر آنے والا افسوس کرتا، مگر کسی کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ سوداگر اب مکمل طور پر پریشان ہو چکا تھا۔ وہ راتوں کو جاگتا رہتا اور اپنے بیل کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس نے اپنے دولت، اپنی حویلی اور اپنے باقی جانور سب بے معنی لگنے لگے تھے۔ اس کے لیے سب سے عام چیز اس کا بیل تھا اور وہی اب اس کی آنکھوں کے سامنے کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کئی بار بیل کے پاس جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور آہستہ سے کہتا، میرے دوست تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں نہیں کھاتے؟ ملازم بھی اس کی حالت دیکھ کر افسردہ تھے۔ شبیر خاص طور پر بہت خاموش رہنے لگا تھا۔ وہ پہلے کی طرح بیل کے قریب نہیں جاتا تھا، بلکہ تھوڑا فاصلے سے ہی اس کی دیکھ بھال کرتا، مگر اس بات پر کسی نے زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ سب کی توجہ بیل کی حالت پر تھی۔ کچھ دنوں بعد صورتحال اور خراب ہو گئی۔ بیل اب بہت کمزور ہو چکا تھا، اس کے جسم کی ہڈیاں نمایاں ہونے لگی تھیں اور وہ پہلے جیسا مضبوط نظر نہیں آتا تھا۔ سوداگر کے دل میں اب خوف نے جگہ بنا لی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ شاید وہ بیل کو کھو دے گا۔ ایک شام وہ اپنی حویلی کے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ ہر ممکنہ طریقہ آزما لیا جائے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب وہ تھک چکا تھا اور اس کی امید بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں یہ مان لیا تھا کہ شاید اب اس کا بیل نہیں بچے گا۔ اس کے چہرے کی وہ خوشی جو ہمیشہ نظر آتی تھی اب غائب ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ ایک گہری اداسی نے لے لی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوا اور اس کے بیل کے ساتھ یہ سب کیوں پیش آ رہا ہے۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا اور سوداگر اپنی حویلی کے صحن میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ پہلے جیسا خاموش خوش مزاج انسان نہیں رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ اس کا بیل کیوں نہیں کھا رہا اور اسے کیسے بچائے۔ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک دروازے پر ایک بوڑھا فقیر آیا۔ وہ ایسا ایسا چلتا ہوا اندر داخل ہوا اور دروازے پر کھڑے ہو کر صدا دینے لگا۔ حویلی کے ملازم نے اسے کچھ دینے کے لیے آگے بڑھا، مگر فقیر کی نظر سوداگر پر پڑی تو وہ خود اس کے قریب آ گیا۔ فقیر نے غور سے سوداگر کے چہرے کو دیکھا اور نرم آواز میں کہا، حضور میں پہلے بھی کئی بار آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ ہر بار آپ کے چہرے پر خوشی ہوتی تھی اور آپ مسکرا کر میری مدد کرتے تھے، مگر آج آپ کا چہرہ بالکل بدلا ہوا لگتا ہے۔ آپ کسی بڑی پریشانی میں لگتے ہیں۔ سوداگر نے اس کی بات سنی، مگر پہلے تو وہ خاموش رہا، پھر اس نے ایسے سے کہا، بابا جی آپ میری پریشانی نہیں سمجھ سکتے، آپ اپنی ضرورت لیں اور آرام سے چلے جائیں۔ لیکن فقیر نے ہار نہیں مانی۔ اس نے کہا، حضور میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اپنی پریشانی مجھے بتا دیں، شاید میں کسی طرح آپ کے کام آ سکوں۔ سوداگر نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے ہی بہت تھکا ہوا اور مایوس تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ بتانے میں کوئی نقصان نہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، بابا جی میرا ایک بیل ہے جو مجھے اپنی ساری دولت سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ کئی دنوں سے کچھ نہیں کھا رہا۔ میں نے شہر کے بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا، مگر کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر سکا۔ اب میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا کروں۔ فقیر نے خاموشی سے اس بات سنی اور پھر کہا،
اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بیل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی زندگی میں کافی عرصہ جانور رکھے ہیں اور کچھ تجربہ ہے۔ سوداگر نے یہ سن کر ہلکی سی مایوسی کے ساتھ کہا، بابا جی، شہر کے بڑے بڑے حکیم اسے دیکھ چکے ہیں، جب وہ کہے کچھ نہ کر سکے تو آپ کیا کریں گے؟ فقیر نے نرمی سے جواب دیا، حضور ایک بار دکھانے میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ نے میرے ہاتھ میں اس کی بہتری رکھی ہو۔ اسی وقت قریب کھڑا ایک بوڑھا ملازم بولا، حضور ایک بار دکھانے میں کوئی نقصان نہیں، شاید واقعی اس کے ہاتھوں میں شفا ہو جائے۔ سوداگر نے کچھ لمحے سوچا اور پھر ہار مانتے ہوئے کہا، اچھا چلو آؤ میں تمہیں اپنا بیل دکھاتا ہوں۔ وہ فقیر کو لے کر بیل کے پاس گیا۔ بیل کمزور حالت میں کھڑا تھا اور اس کے سامنے رکھا ہوا چارہ ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا۔ فقیر نے بیل کو غور سے دیکھا، اس نے اس کے جسم کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کچھ دیر خاموشی سے کھڑا رہا، جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور کہا، مجھے ایک رسی اور ایک ڈنڈا لا کر دو۔ یہ سن کر سوداگر چونک گیا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، بابا جی آپ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ فقیر نے سکون سے کہا، حضور اگر آپ نے مجھے یہاں تک آنے دیا تو اب تھوڑا اور بھی صبر کر لیں، میں جو کروں گا اس کے بعد آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ سوداگر کو اس کی بات عجیب لگی مگر وہ پہلے ہی مایوس تھا، اس لیے اس نے ملازم کو حکم دیا کہ ایک رسی اور ایک ڈنڈا لے کر آئے۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنی چیزیں آ گئیں۔ اب فقیر نے ایک سوال کیا، حضور اس بیل کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ اسے چارہ کون ڈالتا ہے اور پانی کون پلاتا ہے؟ سوداگر نے فوراً آواز لگائی، شبیرو ادھر آؤ۔ کچھ ہی دیر میں شبیرو وہاں آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیل کے قریب آیا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ فقیر نے سب لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، تم سب خاموشی سے دیکھو، میں جو کرنے لگا ہوں اس میں کوئی مجھے نہ روکے، بعد میں سب کو خود سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اچانک شبیرو کو پکڑا اور رسی سے باندھ دیا۔ سب لوگ حیران رہ گئے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فقیر نے ڈنڈا اٹھایا اور شبیرو کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ سوداگر بھی حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا مگر وہ خاموش رہا، کیونکہ فقیر نے پہلے ہی منع کیا تھا کہ کوئی اسے نہ روکے۔ شبیر در سے چلا رہا تھا مگر کوئی اسے بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ کوئی دیر تک مارنے کے بعد فقیر رکا۔ اس نے ڈنڈا ایک طرف رکھا اور پھر بیل کے سامنے پڑا ہوا چارہ اٹھا کر اس کے قریب رکھا۔ اب سب کی نظریں بیل پر تھیں کہ وہ کیا کرے گا۔ وہ لمحہ بہت عجیب اور خاموش تھا۔ ہر کوئی انتظار کر رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فقیر یہ سب کیوں کیا اور اس کا بیل کے ساتھ کیا تعلق ہے، مگر اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہونے والا تھا جو سب کو حیران کر دینے والا تھا، اور اسی کے ساتھ اس مسئلے کا راز بھی کھلنے والا تھا۔ جیسے ہی فقیر نے چارہ بیل کے سامنے رکھا، سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ چند لمحوں تک بیل خاموش کھڑا رہا، پھر اچانک اس نے سر نیچے کیا اور چارہ کھانا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ جو بیل کئی دنوں سے ایک دانہ بھی نہیں کھا رہا تھا، وہ اب تیزی سے چارہ کھا رہا تھا۔ سوداگر کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ وہ جلدی سے بیل کے قریب گیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ بیل واقعی کھا رہا تھا جیسے اسے کوئی تکلیف ہی نہ ہو۔ سوداگر خوشی کے مارے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تمام ملازم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سب کے چہروں پر حیرت صاف نظر آ رہی تھی۔ اب بھی کچھ دیر پہلے جو حالت تھی وہ اب بالکل بدل چکی تھی۔ سوداگر نے فوراً فقیر کی طرف دیکھا اور کہا، بابا جی یہ کیا ہوا؟ آپ نے ایسا کیا کیا کہ میرا بیل ٹھیک ہو گیا؟ فقیر نے پہلے شبیرو کو رسیوں سے کھولا اور کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ شبیر دار کی وجہ سے ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ فقیر نے سکون سے کہا، حضور آپ کا بیل بیمار نہیں تھا، اس کے جسم میں کوئی خرابی نہیں تھی، مسئلہ اس کے دل میں تھا۔ یہ سن کر سب لوگ اور بھی حیران ہو گئے۔ سوداگر نے پوچھا، دل میں؟ ایک جانور کے دل میں کیسا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ حکیر نے ایسا سے کہا، حضور جانور بھی احساس رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی عزت نفس ہوتی ہے، اگر انہیں تکلیف دی جائے تو وہ بھی اسے محسوس کرتے ہیں۔ پھر فقیر نے شبیر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اصل بات یہ ہے کہ اس ملازم نے کسی دن غصے میں آ کر آپ کے بیل کو مارا تھا، اور وہ بھی ڈنڈے سے۔ اس وقت بیل بندھا ہوا تھا اور وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکا۔ اس نے اس بات کو اپنے دل پر لے لیا، اسی وجہ سے اس نے کھانا چھوڑ دیا۔ یہ اس کا خاموش احتجاج تھا۔ یہ سن کر سوداگر ایک دم چونک گیا۔ اس نے فوراً شبیر کی طرف دیکھا۔ شبیر کی آنکھیں نیچے تھیں اور وہ کچھ بول نہیں رہا تھا۔ فقیر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کہ میں نے اس ملازم کو اسی طرح سزا دی تو بیل نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اس کا بدلہ لے لی گیا ہے۔ اس کے دل کو سکون ملا اور اس لیے اس نے دوبارہ کھانا شروع کر دیا۔
یہ سب سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ کسی نے بھی اسے زاویے سے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک جانور بھی اپنی عزت اور تکلیف کو اس طرح محسوس کر سکتا ہے۔ سوداگر کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ وہ تیزی سے شبیر کے قریب آیا اور سخت آواز میں کہا، یہ کیا بات سچ ہے؟ کیا تم نے میرے بیل کو مارا تھا؟ شبیر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں غصے میں تھا اور میں نے اسے مار دیا تھا، مگر وہ ڈر گیا تھا اس لیے کسی کو نہیں بتایا۔ یہ سن کر سوداگر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے کہا، تمہیں معلوم ہے یہ بیل میرے لیے کتنا عزیز ہے؟ اگر تمہارے پیچھے تمہارے بچے اور بیوی نہ ہوتے تو آج میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ شبیر خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ سوداگر نے کوئی دیر سوچا اور پھر کہا، میں تمہیں اپنے بیل کی وجہ سے معاف کرتا ہوں، مگر یاد رکھو اگر آئندہ تم نے اس سے ہاتھ بھی لگایا تو تمہیں سخت سزا ملے گی۔ پھر سوداگر نے فقیر کی طرف رخ کیا، اس کے چہرے پر شکر گزاری تھی۔ اس نے کہا، بابا جی، آپ نے آج میرا سب سے قیمتی خزانہ مجھے واپس دیا ہے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے فوراً اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ فقیر کو بہترین کھانا دیا جائے اور اسے قیمتی تحائف بھی دیے جائیں۔ فقیر نے سادگی سے سب کچھ قبول کیا اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک بار پھر سوداگر کی طرف دیکھا اور کہا، حضور یاد رکھیں، جانور بھی بے جان نہیں ہوتے، ان کے اندر بھی احساس ہوتا ہے، عزت نفس ہوتی ہے، ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ وہاں سے چلا گیا۔ سوداگر اپنے بیل کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا جو اب سکون سے چارہ کھا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، اسے خوشی بھی تھی اور ایک سبق بھی مل چکا تھا کہ اب اس سے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی عزت اور احساس رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔